بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طویل جذباتی اردو کہانی سونے کا بچڑا پر مبنی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی داستان سے ماخوذ ہے، مگر اس ایک جذباتی سبق آموز کہانی کی صورت میں پیش کریں گے۔ سونے کا بچڑا ایک سبق آموز اسلامی کہانی بہت عرصہ پہلے ایک قوم تھی جسے ظلم و ستم سے انجام ملا۔ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ایک نئے سفر پہ لے جا چکے تھے۔ وہ قوم جس نے سمندر کے درمیان رستے بنتا دیکھا، جس نے آسمان سے من و سلوہ دیکھا اور جس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن جب دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے تو معجزے بھی صرف نظارہ بن جاتے ہیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے انہیں نجات دی، مگر ان کے دلوں میں صبر نہ تھا، شکر نہ تھا اور ایمان کمزور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی قوم بے صبری کا شکار ہو گئی۔ قوم نے ہارون علیہ السلام سے کہا، موسیٰ کہاں گئے؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں؟ ہمیں ایسا خدا بنا دو جو ہمارے سامنے ہو، جسے ہم دیکھ سکیں، جسے ہم پکار سکیں۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، روکا، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری گمراہی ہے۔ مگر قوم نے نہ سنی۔ تب سامری نامی ایک شخص نے ان کے سونے کو اکٹھا کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، سونے کا چمکتا ہوا بچڑا، اور کوئی چالاکی کی کہ جب ہوا چلے تو اس کے اندر سے آواز ایسے نکلے جیسے وہ بول رہا ہو۔ قوم یہ منظر دیکھا تو اس کی چمک دھمک آواز سے متاثر ہو کر وہ بولنے لگے، یہی ہمارا خدا ہے۔ موسیٰ تو ہمیں بھول گیا۔ اور وہ اس بچڑے کے گرد ناچنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام بے بس تھے، انہوں نے ڈر سے کچھ نہ کیا، بس سمجھاتے رہے، مگر اندھے لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے بچڑے کے گرد سب کو دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے بھر آئے اور اپنی قوم پر چیخ پڑے، تم نے میرے بعد میرے حکم کو چھوڑ دیا؟ کیا تمہارے لیے میرا رب کافی نہ تھا؟ انہوں نے بچڑے کو زمین پر پٹکا، اسے جلا کر راکھ کر دیا اور اس راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ سامری کو سزا دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک داستان نہ تھا، یہ انسان کے اندر کی کمزوری کی کہانی ہے، یہ ظاہر پرستی کی کہانی ہے، یہ صبر کے فقدان کی کہانی ہے۔ سونے کا بچڑا صرف بنی اسرائیل کا مسئلہ نہ تھا، یہ ہر اس دور کا مسئلہ تھا جو آج بھی لوگ اللہ کی بجائے چمکدار چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مال، شہرت، لذت، ہر دور کا سونے کا بچڑا الگ ہے، مگر اصل گمراہی وہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔